کے نام کو مبارک کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں۔ جی عزیزو، ہم دعائیں بانی میں سے آج کی برکت کو لیں گے۔ And do not lead into temptation, but deliver us from evil one. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا۔ ہاللیلویا۔ باجی اپنا مائک بند کرنے، باجی رضیہ۔ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یہ ہم نے کل سیکھا تھا۔ آج کا جو روحانی درس ہے وہ ہے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ برائی سے بچا، بدی بھی اس کو کہتے ہیں، بدی سے بھی بچا۔ ہاللیلویا۔ اور عزیزو، اسی کے ساتھ مکاشفہ 22 باب ہے۔ میں اس کی عزیزو آپ کے سامنے 10ویں اور 11ویں آیت مقدسہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے۔ شاگردوں کو کہا کہ وہ اس طرح سے دعا کرنا کہ ہمیں برائی سے بچا، لیکن یہاں جو برائی کرتا ہے وہ کرتا جائے، اور جو ناجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ کرتا جائے، اس پروسیس کو کیپ آن ڈوئنگ۔ تو عزیزو، شاگردوں کو خدا نے یہ کہا کہ تم اس طرح سے دعا کرنا۔ شاگرد یہ چھوٹے بچے نہیں تھے، یہ میچور تھے، اور انہوں نے یوحنا استباغی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لیا ہوا تھا۔ مقدس یوحنا استباغی عزیزو گناہوں کی معافی کے بپتسمہ دیتے تھے۔ وہ نکلتے اور کہتے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس کی نبوت بھی عزیز و مقدس یسایہ نبی نے کی ہے۔ یسایہ 40 باب کے اندر انہوں نے ان کا کام منسٹری بتائی ہے، لیکن ان کا نام نہیں بتایا۔ ان کی منسٹری یہ ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اپنی راہیں درست کرو اور اپنے رستے سیدھے بنا لو۔ ہر پہاڑ جو ہے وہ میدان کر دیا جائے گا، اور ہر جو ٹیلا ہے وہ بھی نیچا کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا، اور جو ہر نشیب جو ہے، جو نچلی سطح ہے، وہ اس کو بھی برابر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ کلام تھا ان کے منہ میں۔ آج بہت سے مشنیں اس کلام کو عزیزو نہیں ماننا چاہتے، تاکہ ان کی جو روحانی زندگی ہے وہ ہموار نہ ہو جائے، اور یہ ابلیس کی چال ہے۔ وہ کہتے نہیں، یہ پانی دا بپتسمہ نہیں، یہ تو بھائیوں نے لے کے آندا ہے، اس لیے نہ لو۔ کیا اگر بائبل مقدس میں سے کوئی اچھی بات ہم سیکھ لیں تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ جس کی تصدیق تینوں کتب مقدسہ یعنی کیتھولک ترجمہ، پروٹسٹنٹ ترجمہ اور آرتھوڈکس ترجمہ، یہ تراجم تین بائبل اگر کر رہی ہیں تو اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ کلام ہی تو وہی یسوع ہے عزیزو، جس کا ذکر میکا نبی کا صحیفہ اور اس کے 4 باب میں کیا گیا ہے۔ مقدس میکا نے کہا، اے بیت لحم یہودا افراطہ کے علاقے، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، سارے رسولاں دے سردار، یسوع رسولی والے۔ ہاللیلویا۔ رسولوں کے سردار، انبیاء کے سردار، سارے جہان کے سردار، سب انسانوں کے سردار، بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خدا۔ اس جگہ کا تعین بھی کیا عزیزوں، جگہ بھی بتائی، یہ بیت لحم یہودا افراطہ کے تجھ میں سے جو اپنی امت، جو یسوع مسیح کی ساری قوم ہے عزیز، دنیا ہے، اس کی گلابانی کرے گا۔ یہودی اگرچہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہے، وہ صرف، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا۔ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو قبول بھی نہیں کیا، اور جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر انہوں نے غیر قوموں کے لیے بھی دروازے کھول دیے، کیونکہ اس کی بادشاہی صرف اسرائیل تک ہی نہیں تھی۔ وہ تو سوچ رہے تھے کوئی ایسا بادشاہ آئے گا جو ہمارے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں، کبھی کوئی بادشاہ آتا ہے، کبھی کوئی بادشاہ آتا ہے، کبھی ہمیں اسیر بنا کر لے جاتے ہیں،
70 سالوں کے لیے بابل کی غلامی میں چلے گئے، مادیوں کی، فارسیوں میں، یونانیوں کی، اور عزیزوں ان کی رومیوں کی غلامی میں چلے گئے، ذلیل ہوئے، بچے گلیوں کے اندر پڑے ہیں، جوان ہلاک ہو گئے ہیں، جس کا ذکر آپ نوحہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ نوحہ کی کتاب ہے جس کا مطلب ہے ماتم کرنا، جہاں پر بنی اسرائیل ماتم کرتا ہے، روتا ہے خدا کے حضور میں، ماتم کر رہے ہیں۔ ہیلیلویا! جاگ جاگ اے سیون جاگ، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے۔ عزیزو، خدا ان کا پاک روح اس وقت بھی روتا تھا، خلوت خانوں میں ان کے لیے غم کرتا تھا۔ تو اس کا مصدر زمانہ کوئی نہیں ہے، زمانے انسانوں کے لیے ہیں، خدا کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی پاسٹ ماضی ہے، نہ اس کا کوئی حال ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی مستقبل ہے۔ عزیزو، وہ سب زمانوں سے اوپر چلتا ہے۔ زمانے، یہ ٹائم فریم ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے۔ وہ انسان بنا اگرچہ کہ وہ خدا تھا عزیزو، وہ بن گیا پاک روح، تو وہ تو خود بھی خدا ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، اور لیکن جو کچھ انبیاء کے منہ میں انہوں نے کلام ڈالا تھا اس کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اب عزیزو، زمین پر وہ ہیں جس کے لیے آدم ذات 84 دفعہ لکھا گیا ہے لفظ، سن آف مین 84 دفعہ، اور بیٹے کا لفظ بہت تھوڑی دفعہ لکھا گیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں ایسا سکھا دیا گیا ہے اور ہم عزیزو اس بات پر عمل پیرا ہیں، ہم اس اور نئی باتیں نہیں سیکھنا چاہتے۔ کاش یہ جو کلام پاک ایک مکاشفہ ہے، اس کو سیکھیں اور اس میں سے برکت پائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ ہالےلویا! تو شاگردوں کو آج یہ ہمارا 9واں درس ہے دوہربانی میں سے۔ ہم نے آسمانی باپ کے بارے میں سیکھا، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس نام پاک، جو نام پاک ہے یسوع مسیح، اس کو کیسے اس کو اپنی زندگی میں اس کو کیسے پہنا جائے، اس کی بادشاہی کو کیسے اس میں داخل ہوا جائے، وہ آسمانی روٹی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سیکھتے سیکھتے آج اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ شاگردوں سے انہوں نے یہ دعا کرنے کے کہ تم اس طرح سے دعا کرنا کہ ہمیں برائی سے بچا۔ اب برائی کا مطلب ہے عزیزو گناہ ہے، برائی کا مطلب گناہ ہے۔ کچھ اس کو صرف کہہ دیتے ہیں جی سیکشولیٹی ہے، صرف کیا ایک سیکشولیٹی ہی گناہ ہے، باقی اور گناہ نہیں ہے؟ برائی کے اندر ٹوٹل جو گناہ ہے جس کے کرنے سے آدم اور حوا کو عزیزو عدم سے باہر نکال دیا گیا، یہ وہ چھوٹا سا لفظ ہے جو بائبل مقدس میں عزیزو 465 ٹائمز لکھا ہوا ہے۔ اس نے خدا باپ کو، جو آسمانوں کا خدا ہے، جس کا لقب ہے خدا باپ، اس کو مجبور کر دیا کہ وہ زمین پر آ کر آدم کی صورت میں، آدم ذات کی صورت میں، ہالےلویا، بیٹے کی صورت میں وہ آئے، اور پھر یہاں آ کر کے 3.5 سال خدمت کرے۔ ہالےلویا! 30 سال کی عمر میں انہوں نے بپتسمہ لیا عزیزوں، اور 3.5 سال انہوں نے اپنے ساتھ شاگردوں کو رکھا، ان کو سکھایا، ان کو ہر بات سمجھا دی، اور اس کے بعد جاتے جاتے انہوں نے ایک بار پھر شاگردوں سے کیا کہا کہ تم نے یروشلم کو نہیں چھوڑنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ یہ وہ قوت تھی جو ان کو گناہوں پر غلبہ دیتی تھی، یہ وہ طاقت تھی جو ان کو کلام سکھاتی تھی، جو ان کو حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، شفا دینے کی توفیق، زندہ ایمان، ہیلیلویا، اور نبوتیں، معجزات، غیر زبانوں کا ترجمہ، اور روحوں کا امتیاز، یہ وہ طاقت تھی عزیزو، یہ وہ قوت کا لباس تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ 3 سٹیپ عزیزو، یہ 2 سٹیپ پہلے لے چکے تھے، یہ 12 رسول ہیں، اور اس کے اندر مسیح کی ماں ہیں، مسیح یسوع کے جو سوتیلے بھائی ہیں، جو مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہیں، وہ بھی ہیں، اور 120 کی جماعت عزیزو، انہوں نے آ کر روح القدس کی برکت کو حاصل کیا۔ اب وہ عزیزو لڑائی جھگڑے نہیں کرتے شاگرد،
آج چرچ کے اندر خداوند کے خادم نے یہ کلام سکھایا کہ شاگرد مسیح کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بتاؤ ہمیں سے بڑا کون ہے. تو انہوں نے ایک بچے کی مثال دے دی ان کو. لیکن عزیزو کلام پاک کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو اس کلام پر عمل کرتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے وہ تم میں بڑا بھی ہے. انہوں نے چھوٹے بڑے کی بھی جو تمیز ہے وہ بھی سکھا دی کہ فرق کون ہے کیا ہے. اب عزیزو اس کے بعد انہوں نے 70 اور بھی مقرر کیے ہیں. ٹوٹل طرح 70 ہو گئے اور ان سے یہ کہا کہ اگر تم نے ان آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھا اور برا دل میں گندا خیال کیا تو پھر وہ تو گناہی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو خدا کوئی نہیں بچ سکتا کیونکہ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں. تو زائد عزیزو یہ جو مرد اور عورت ہے ان کے اندر خدا نے جو بھی برکت ڈالی ہوئی ہے وہ برکت ہے جس کے وسیلے سے وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں اس کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو زناکاری میں, بدی میں مختلف سزائیں دی جاتی ہیں. کچھ اس کو کاروکاری بولتے ہیں کہ یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس سارے مذاہب کے اندر عزیزو یہ منع ہے. لیکن کیا پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا صرف ایک ہی گناہ ہے اور نہیں ہے؟ گناہوں کی لسٹ پڑھنے کے لیے آپ رومیو کو نفس کا لکھا ہوا خط اس کا پہلا باب ہے اور اس کے 20ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک مطالعہ کر لیجیے. 20ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک مطالعہ کر لیجیے. یہ 21 قسم کے گناہ ہیں. اس کے علاوہ 2 اور گناہ ہیں جو اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں لیکن اسی باب کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وہ بھی لکھے ہوئے صرف خاص طور پر سیکسولیٹی کا گناہ ہے جس پہ ہومو سیکسولیٹی بھی ہے. مردوں نے مردوں سے روح سیاہی کے کام کیے اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کیے. اپنی جو طبعی جو نیچرل وہ ان کے جو خداوند کی طرف سے اجازت ہے اس کو چھوڑ کر کے اور غلط طریقوں سے. آپ نے سدوم اور عمورہ کا تو حال دیکھا ہی ہوگا عزیزو, کس طرح سے اس کو خاکستر سیاہ کر دیا, ایسا جلایا کہ اس کا بی ختم کر دیا. لکڑی جب جل جاتی ہے, گھر جل جائے, کوئی چیز جلے تو اس کے نشان باقی رہتے ہیں, لیکن وہ ایسی جگہ ہے جس کو اس طرح سے ختم پاؤڈر بنا دیا, اس کی حیت بدل دی, بی مار دیتا عزیزو پنجابی چ کہندے نے, ختم کر دیا اس کو. لیکن سدوم اور عمورہ کا حال اس دن تم سے زیادہ قابل رحم ہوگا. اے کفرنہوم, جو معجزے تیرے اندر ہوئے ہیں اگر وہ وہاں پر ہوتے تو انہوں نے کب کی توبہ کر لینی تھی, کیونکہ وہاں پر عزیزو کلام کے مطابق ہے کہ وہاں پر جو منسٹر ہیں خدمت کرنے والے وہ نہیں پہنچ سکے, ان کو بتا نہیں سکے کہ گناہ کیا ہے. اصل جب تک ہمیں گناہ کے بارے میں پتہ نہیں چلتا, کوئی بتاتا نہیں, ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم ان پڑھ ہیں, ہمیں بائبل کا نہیں پتا, ہم کلام سنتے نہیں ہیں, جو ہمارے پاس چرچ کی بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بائبل نہیں ہے, یہ بھی ایسے دنیا کے اندر لوگ ہیں. تو اس طریقے سے عزیزو خداوند ان کو معاف بھی کرے گا کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے, لیکن وہ تحمل کر کے ٹھہرے ہوئے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور عزیزو شکر ہو اس میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اور انسٹاگرام کے لیے اور ایکس کے لیے بہت سے میڈیاز لوگ عزیزو استعمال کر رہے ہیں. ٹی وی کے ذریعے جو غریب سے غریب ہے اس کے پاس ریڈیو بھی ہے یا وہ سن لیتا ہے, وہ ٹی وی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم سب پاک رہیں, پاک رہیں, پاک رہیں اور پاک رہیں. اب ہم نے مکاشفہ میں سے پڑھا جو بدی کرتا ہے وہ بدی کرتا چلا جائے, یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرتا چلا جائے. اور جو نجس ہے, نجس کا مطلب ہے گندا, فیلدی ہے, وہ بھی گندگی ڈالتا چلا جائے تو وہ ادھر اپنی سزا بڑھاتا جائے گا عزیزو. اب وہ کون سا فارمولا ہے جس کے تحت میں اور آپ عزیزو پاک صاف رہ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی برکت ہے کلام کی جس کو میں اور آپ اگر اپنا لیں تو ہم اس گناہ جیسے
کوڑ پر غلبہ کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی کلیسیا ہے؟ کیا یہ کیتھولک ہیں؟ کیا یہ پروٹیسٹنٹ ہیں؟ کیا یہ پینٹیکوسٹل ہیں؟ کیا یہ آرتھوڈکس ہیں؟ کیا یہ یہوہ وٹنس ہیں؟ کیا یہ سلویشن آرمی؟ یہ کون ہے عزیزو؟ بائبل مقدس میں تو کسی بھی فرقے کا نام نہیں لکھا گیا ہے، لیکن ایک تصویر ہمیں جو مکاشفہ میں نظر آتی ہے، مکاشفہ 2 باب میں، مکاشفہ 3 باب میں، 3 باب کے آخر میں یہاں پر 3 حصے کر دیے گئے ہیں عزیزو انہیں 7 کلیسیاؤں کو، اور ایک کو سرگرم کہا ہے، ایک کو نیم گرم کہا ہے، اور ایک کو سرد کلیسیا کہا ہے۔ اب اس آئینہ کے اندر ہر ایک نے اپنی تصویر دیکھنی ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ بائبل تو ہے، لیکن طریقہ کار مختلف طرح کے دے کر کے عزیزو ان کو کچھ کو مذہبی پریکٹس میں رکھ دیا گیا ہے، کچھ انہوں نے تھوڑا سا زور لگایا اور خدا کے خادموں نے بتایا کہ یہ توبہ کرنی چاہیے اور پانی کا بپتسمہ لینا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی، لوگوں نے وہ بھی لے لیا۔ اور یہ ہے عزیزو، یہ 120 جو پہلا گروپ ہے نا، یہ نیم گرم تھے، جس میں مقدسہ مریم بھی، اگرچہ کہ ان کے پیٹ کے اندر مسیح نے جنم بھی لیا ہے، نجات دہندہ ان کے پیٹ میں آیا ہے عزیزو، اس کے باوجود بھی انہوں نے 120 کی جماعت میں روح القدس کی برکت کو حاصل کیا ہے۔ مسیح کے 2 بھائیوں نے، جن کا نام مقدس یعقوب ہے اور مقدس یہودا ہے عزیزو، تو آخر میں مقدس یوحنا کی جو انجیل لکھی گئی ہے، اس یوحنا نے عزیزو 3 خط لکھے ہیں، اور اسی یوحنا جب وہ مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے پتمس کے جزیرہ میں قید تھا، تو اس وقت خود اس کو ملنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کی قید میں سے تو نہیں ان کو چھڑایا، لیکن ان کے پاس پہنچ کر ان کو ایسا کلام دے دیا گیا ہے۔ یہ آخری کتاب تینوں کتب مقدسوں کے اندر لکھی ہوئی عزیزو، اور بھی کتابیں تینوں کے اندر ہیں عزیزو، 27 کتابیں 27 سب میں ہیں، لیکن یہ کتاب اس سے بائبل کو بند کر دیا گیا ہے، اور جب بند کر دی گئی ہے تو اس کے آخر میں یہ لکھا ہے، میں اس حوالے کو پھر آپ کے سامنے ورد کرتا ہوں اور آپ اس کو سنیے ایک بار پھر۔ یہ مکاشفہ 22 باب ہے، میں اس کی چند آیات پڑھ دیتا ہوں، آخری یہ ہے تقریباً 4 آیت سے لے کر 11 آیت میں لکھا، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں، میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا باپ کو ہی سجدہ کر۔ خدا باپ جو آسمانی لقب ہے، اس کو میں بولتا ہوں، جس کے لیے مقدس پالوس رسول پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8 باب اور اس کی 4 اور 6 آیت میں لکھتے ہیں، اس زمین پر اور آسمان پر بہت سے خدا ہیں اور بہت سے خداوند ہیں، ہمارے لیے ایک ہی خدا ہے اور وہ باپ ہے، اور ایک ہی خداوند ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، اور جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے عزیزو۔ اس لیے عزیزو، میں پوری دلیری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اس کلام کی سٹڈی کے بعد ان الفاظ کو بولتا ہوں تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ عزیزو، تو بھی جنہوں نے بحث کرنی انہوں نے تو کرنی ہی کرنی ہے، جو بحث کرتے ہیں ان کو بحث کرتے چلے جائیں، ہیلیلویا، کیونکہ ان کو بیماری ہے، ان کو مرض ہے، بحث و تکرار کا مرض ہے، ان کی عقل بھی بگڑی ہوئی ہے، کلام کہتا ہے عقل بگڑی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ کیا فائدہ ہے جس کی عقل جب بگڑ جائے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ کا بڑی سزا ہے۔ اگر آپ کسی کو وہ لفظ بولیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ آتش جہنم کے وہ وارث ہوں گے، ہم نہیں بول سکتے عزیزو۔ لیکن پھر اس نے مجھ سے کہا، کون؟ اس فرشتہ نے جس کے سامنے وہ گر پڑے تھے، اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، ان کو چھپا نہ، سچی سچی باتیں لوگوں کو بتا دے، کھول کے رکھ دے، بتا، سیدھی سیدھی بات کر لوگوں کے ساتھ، اشارے کنائے میں بات نہ کر، سیدھی بات ان کے سامنے رکھ دے، ان کو بتا دے، کیونکہ وقت نزدیک ہے، اس کے آنے کا وقت نزدیک ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہوا عزیزو، وہ آنے ہی والا ہے۔ آج چرچ میں جب میں نے اپنا 2 پادریوں کو اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا کروایا تو میں نے کہا، سر آئی ہیو اے ڈبل ایس منسٹری،
وہ کہتے ہیں what does it means, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا ڈوبل ایس منسٹری کا مطلب ہے spazieren und sprechen جرمن زبان میں، جس کا مطلب ہے واکی اینڈ ٹاکی. جب میں واک کرتا ہوں اور اس کے بعد جب لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرتا ہوں، اس کو واکی اینڈ ٹاکی منسٹری کہتے ہیں. تو بڑے خوش ہوئے، کہنے کہ اچھا آپ تو منسٹر ہیں، خدا کا کلام سناتے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا ہاں تھوڑا بہت کرتا ہوں، اور زیادہ میں ان کے لیے جو باہر ہوتے ہیں سڑکوں پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی بیماریوں کے لیے، ان کی کمزوریوں کے لیے، ان کے معجزے کے لیے دعا کرتا ہوں. ہاللیلویا. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. وقت نزدیک ہے، خدا کو سجدہ کر. پھر اس کتاب کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے. جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا چل جائے، برائی کرنے والے. تو شاگردوں سے خدا نے کہا تھا کہ تم اس طرح سے دعا کر ہمیں برائی سے بچا. اب جب روح القدس کی طاقت ان کو مل گئی عزیزوں، تو پھر وہی مقدس پطرس جس نے عزیزوں 3 دفعہ مسیح کا انکار کیا اور اس کے بعد زار زار رو بھی پڑا، جس نے تلوار بھی نکالی اور اس نے اس کے نوکر کا کان بھی اڑا دیا تھا، وہی عزیزوں جو ڈر گیا تھا اور جس نے کہا اس لونڈی سے بھی، اور اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. مبارک کہتے ہیں. ہمارا خدا مبارک ہے اور وہ ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ پریز دا لارڈ. تو اگر میں اور آپ بدی سے بچنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے. روح القدس عزیزوں وہ ہتھیار ہے جس کا ذکر پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی عزیزوں 9ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو نئے سرے سے پیدا ہو گیا وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پاک روح کا تخم اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. بھید یہ ہے عزیزو، نئی پیدائش پانی اور روح سے یا روح القدس اور پانی سے. روح القدس آپ کو پہلے بھی مل سکتا ہے. ہاللیلویا. اس کا ذکر آپ رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 اور اس کی ورسز 44 to end of that چیپٹر پڑھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. تو عزیزو اگر پہلے بھی روح القدس ہمیں مل جائے غیر زبان کے ساتھ عزیزو، تو پھر بھی ہمیں پانی کا عہد باندھنا ہی باندھنا، یہ لازم و ملزوم ہے. یہی نئی پیدائش کا وہ تجربہ ہے جس کے وسیلے سے ہم بدی پر، ہم گناہ پر، ہم نجاست پر غالب آتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں گناہ کو ظاہر کرتی ہیں. اور مقدس عزیز اور زبور 68 میں لکھا ہوا ہے خداوند بار بار گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا. اس لیے آئے عزیزو آج فیصلہ کریں، آج خدا مجھ سے مانگیں، آج خدا مجھ سے منت کریں کہ اے خدا مجھے اپنا روح پلا دے، اپنا روح دے. یہ طاقت ہے جو میری آنکھوں کو، میرے دماغ کو، میری سوچوں کو، میرے دل کو، میرے ہاتھوں کو، میرے پاؤں کو، پورے جسم کو کنٹرول میں کر لیں گی، تاکہ میں دوبارہ غلامی کے گھر میں نہ جاؤں، دوبارہ گناہ نہ کروں. ہاللیلویا ہاللیلویا. صرف یہ قوت ہے، اس کو لے لیجئے. اس نے شاگردوں کو بھی بچایا. اس کے بعد دیکھیں جو 12 رسول ہیں ان کے زندگی، ان کے کوئی گناہوں کا ذکر نہیں ہے بائبل مقدس میں، کیونکہ وہ گناہوں کے وسیلے سے قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے. اب ان کے پاس وہ قوت تھی جس کے وسیلے سے وہ پاک صاف رہتے تھے، پاک صاف رہتے تھے، پاک صاف رہتے تھے عزیزو. ہاں ابلیس آتا ہے، وہ ہمیں گرانے کی کوشش کرے گا. اس کو عزیزو اگر پرابلم ہے تو اس کو صرف سرگرم کلیسیا سے پرابلم ہے. سرگرم کلیسیا عزیزو، خدا مجھے چاہتا ہے نیم گرم اور سرد کلیسیا. نیم گرم کی حالت کیا ہے عزیزو؟ یہ کمبخت ہے، یہ خار ہے، یہ ننگی ہے، یہ اندھی ہے اور یہ روحانی غریب بھی ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ اس سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لیں. ہاللیلویا. سفید لباس لے لیں. خدا ان کو بھی پیار کرتا ہے. خدا سرد کلیسے کو بھی پیار کرتا ہے کہ تاکہ وہ پاک مسا میں پاک ہیں، تو پاک جو پاک ہے وہ پاک ہوتا ہی چلا جائے. اور زیادہ پاکیزگی، اور زیادہ پاکیزگی، دن رات پاکیزگی کے اندر رہے، دن رات پاکیزگی میں رہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. یہ وہ فارمولا ہے جس کے وسیلے سے میں اور آپ گناہ پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں.
پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو غالب آئے جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے وہ گناہ پر غالب آتا ہے. اور 7 کلیسیوں کو میں اندر 7 دفعہ لکھا ہوا ہے جو غالب آئے 7 دفعہ لکھا ہوا ہے جس کے سننے کے کان ہو. یہ والے کان نہیں، یہ جسمانی روحانی کانوں کی بات ہو رہی ہے جو کلام کو سن کر اس کو قبول کریں گے. ہیلیلویا. ایسے کان خدا ہم چاہتا ہے عزیزو. پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اس کی 18 آیت میں پھر لکھا ہے عزیزو، خدا کا جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے خدا خود اس شریر سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا ہے. یہ کلام کہتا ہے. آئیے عزیزو اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، اس کو اول درجہ دیجئے، پھر عزیزو ہم بچے رہیں گے. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے اور فضل دے کہ جب تک میں اور آپ اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، پاک روح کی تابع داری میں ہم بڑھتے جائیں گے. پاک روح کی تابع داری میں ہم کہتے جائیں گے. پاک روح کی تابع داری میں ہم چلتے جائیں گے. Hallelujah. Let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit, and for the Holy Spirit. وہ عزیز و phrase ہے. This is what the Spirit of the Lord has taught me. And it has been written on my heart. Hallelujah. This is the will of our Lord Jesus Christ. Let be holy till the last breath. We should remain holy. Hallelujah. Holy جو ہے وہ holier and the holiest مقام پر پہنچ جائے. Holy, holier and holiest. Hallelujah. یہ خدا مجھ چاہتا ہے عزیزو، میں اور آپ جب تک اس دنیا کے اندر ہیں ہم پاک رہیں. خدا کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے. آمین. ہاللویا. پریز دا لارڈ. ہاللویا. ہمیں برائی سے بچا. اور عزیزو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ عزیزو رسولوں کے جب سے اعمال سے لے کر مکاشفہ تک دوبارہ انہوں نے دعائے ربانی کو ریپیٹ بھی نہیں کیا، بلکہ روح کے وسیلہ سے انہوں نے دعائیں کی ہیں. عزیزو رومیو 8 باب اس کی 26 میں نے کہا اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے. ہم کمزور پڑ سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں کر سکتے عزیزو. کسی نہ کسی طریقے سے ابلیس ہمیں ادھر ادھر سے گرانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن خدا کا پاک روح ہمیں بچاتا رہتا ہے اور برکت دیتا رہتا ہے عزیزو. اور پھر افسیوں کے خط میں لکھا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعائیں کرتے رہو. روح کے مسا میں عزیزو، روح کے وسیلہ سے خدا کا پاک روح ہمیں کثرت سے برکت بخشے. آمین. آپ عزیزوں میں فیس بک پر پیارے بہن بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے. The grace of Lord Jesus Christ be with all people. The grace of Lord Jesus Christ be with saints. Hallelujah. میری طرف سے آپ سب کو بہت سلام. خدا کا پاک روح آپ سب کو کثرت سے برکت بخشے. آمین.